بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکیم ملک قمر الدین شاہپور صدر سرگودا۔ یہ ایک دیسی علاقہ ہے جی، اور یہاں پہ نوا میں ارد گرد دیسی لوگ رہتے ہیں اور ماحول بھی دیسی ٹائپ ہے۔ تو آج ایک ایسا عنوان سامنے آیا جس پہ بات کرنے کی اشد ضرورت ہے، اور لوگوں کی بہت زیادہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ اس پہ اویئرنیس دی جائے، اس پہ بات کی جائے اور لوگوں کو پورے طریقے سے سمجھایا جائے کہ وہ زندگی کس طریقے سے اچھی اور آسان طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں کہ جسم کے اندر ایک چیز ہے جس کا نام ہے معدہ۔ یہ انتہائی نفیس اور شریف عضو خاص ہے۔ اگر یہ خراب ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنے میں بہت جتن کرنے پڑتے ہیں، اور یہ خراب ہلکی سی غلطی کی وجہ سے یہ خراب ہو جاتا ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ جتنا نفیس حصہ ہوتا ہے یا نفیس عضو ہوتا ہے، اس کی نفاست کو خراب مت کیجیے، اس کی نفاست کو سمجھیے، اور جو وہ چاہ رہا ہے، جو وہ آپ کو بتا رہا ہے، اس کی مطابقت رکھتے ہوئے آپ اس کو خوراک پرووائڈ کریں۔ یہ خراب کب ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ پانی پیتے ہیں نا، تو اس کو بھی ہضم کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ آپ کھیرا کھاتے ہیں، آپ چائے پیتے ہیں، آپ بسکٹ کھاتے ہیں، آپ رس کھاتے ہیں، آپ کیک کھاتے ہیں، آپ خربوزہ کھاتے ہیں، آپ پتا یعنی ہندوانا کھاتے ہیں، یا کوئی بھی چیز کھاتے ہیں۔ چیزیں گننا مقصد نہیں، افادیت کا اجاگر کرنا مقصد ہے۔ تو جو چیز بھی کھاتے ہیں اس کو ہضم کرنے میں ایک ٹائمنگ ہے، ایک ٹائم لگتا ہے، ایک وقت لگتا ہے، اور مختلف چیزوں کے ہاضمے کی مختلف مدت ہے، مختلف ٹائمنگ ہے۔ جب تک وہ ہضم نہیں ہوتا اس پہ مزید بوجھ مت ڈالیے۔ بوجھ ڈالنے سے اس کی ساخت کمزور ہو جاتی ہے، اندر کی اس کی بر کمزور ہو جاتی ہے، باہر کے پٹھے اس کی ویک ہو جاتے ہیں۔ آگے آنتڑیاں ہیں، چھوٹی آنت ہے، بڑی آنت ہے، کولون ہے، مقد مخرج ہے، مقد ہے، یہ ساری چیزیں پھر اسی طریقے سے کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ پانی بھی ہضم نہیں ہوتا۔ روزمرہ کے جو ہمارے کام ہیں یا ہماری خوراک ہے، یہ اس پہ اثر انداز کس طریقے سے ہوتی ہے۔ اور ایک اہم بات اس سے جڑی ہے کہ شاید آپ کو پتہ نہیں، آپ کو معلومات نہیں ہے۔ جو ہمارا دل بیمار ہوتا ہے، قلب بیمار ہوتا ہے، دل کے دورے پڑتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اس کی زیادہ تر وجوہات جو ہیں وہ معدے سے جڑی ہیں۔ اگر یوں کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ 90% لوگ جو دل کے دورے سے مرتے ہیں ان کی مین وجہ معدہ ہی ہوتی ہے۔ معدے میں وہ خرابی ہوتی ہے جہاں تک نہیں پہنچ پاتے ڈاکٹر لوگ، حکیم لوگ نہیں پہنچ پاتے، اور وہ مریض ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کی موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور معدہ کی جو خرابیاں ہیں اس کی ابتدا یا اس کی جڑ ہماری خوراک ہے، جو ہم ناقص خوراک کھاتے ہیں یا چن لیتے ہیں یا خرید لیتے ہیں۔ یہ معدہ کی بنی ہوئی چیزیں جن میں اجزاء اچھے نہیں ہوتے، گندے ہوتے ہیں، اور وہ ہمارا معدہ قبول نہیں کر پاتا، اور ہم کھاتے رہتے ہیں، مسلسل کھاتے ہیں، نہ قبول کرنے کے باوجود بھی ہم اسے کھاتے رہتے ہیں۔ جس میں مین چیز جو ہے وہ آئل یا یہ مصنوعی گھی، مصنوعی آئل اور گندے انڈوں اور گندے میدے کا استعمال ہے، اور یا اس طرح کی اور چیزیں بہت سی ہیں جو کہ صفائی کا خیال نہ رکھتے ہوئے ہم کھا جاتے ہیں۔ تیل یا مصنوعی گھی، اس پہ بات کرنے، اور اس پہ بات کیوں کرنی ہے، یہ ضرورت کیوں ہے، کیونکہ اس میں ہم بہت سی ایسی چیزیں کھا رہے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کسی ایک برانڈ کا گھی خریدتے ہیں یا آئل خریدتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اسی سے بنا ہوا۔ مثال کے طور پہ کنولا آئل ہے، کسی بھی کمپنی کا ہے،
ڈالڈا کا ہے، کشمیر والوں کا ہے، صوفی والوں کا ہے، اور بھی برانڈ ہیں، سب کے ہیں. تو یہ حقیقتاً وہ نہیں ہوتا. اس میں بہت سے کیمیکل ہیں اور اس میں بہت سے چربیلا مواد ہے جو کہ ہضم نہیں ہوتا، اور ہیپاٹائٹس بی سی کا، ٹی بی کا، کینسر کا اور ہیضے کا سبب بنتا ہے، اور جگر کے بڑھنے میں، عزم قلب یعنی قلب کے بڑھنے میں اور ہارٹ اٹیک میں معاونت کرتا ہے. دوسری طرف ہم نکلتے ہیں کہ جانوروں کا گھی یا جانوروں کا مکھن بہت اچھا ہے، اعلیٰ ہے، جسم کے ٹمپریچر کو وہ فالو کرتا ہے. اور جیسے ہی ہم مکھن یا گھی کھاتے ہیں تو جو جسم کا ٹمپریچر ہوتا ہے یا معدے کا، آنتڑیوں کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے اس کے مطابق وہ ڈھل جاتا ہے. جو پگھلنا ہے تو پگھل جاتا ہے، نہیں پگھلنا تو بھی وہ نقصان نہیں کرتا. اور تیسری چیز ہے اوریجنل ویجیٹیبل آئل، یعنی سبزیوں کا تیل، سبزیوں کے بیج کا تیل. جس طرح کنولا آئل ہے، اوریجنل سرسوں کا نکلا ہوا تیل ہے، یا اوریجنل زیتون کا تیل ہے، بادام کا تیل ہے. یہ انسانی صحت کے بہت قریب ہے. جانوروں کا جو گھی یا مکھن ہوتا ہے، میں تو اس سے بھی پہلے ان آئل کو لوں گا اور ان آئل کی افادیت کو آپ کو بتاؤں گا. مثال کے طور پہ ہارٹ اٹیک کی مین وجہ ہم نے گنی کہ مصنوعی آئل یا مصنوعی گھی ہے یا ہوٹلوں کی خوراک ہے. تو ہوٹلوں کی خوراک کیوں ناقص ہوتی ہے اور وہ ہارٹ اٹیک کا کیوں سبب بنتی ہے؟ مثال کے طور پہ ہوٹل پہ اے گریڈ میں نے نہیں دیکھا، نہ سنا، دوستوں ساتھیوں سے بھی نہیں سنا کہ کہیں اے گریڈ میں کہیں گوشت پکتا ہو، یا اے گریڈ چیزوں کے ساتھ گوشت پکتا ہو. اے گریڈ ٹماٹر، اے گریڈ پیاز، اے گریڈ گھی، اے گریڈ آئل یا اے گریڈ مسالہ جات میں وہ پکتا ہو، بنتا ہو اور لوگ اسے کھاتے ہو. اب مسائل یہ ہے یا پیچیدگی یہ ہے کہ ہوٹل والے تو اپنی بچت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. انہیں بچت چاہیے، انہیں کمائی چاہیے، انہیں آپ کی صحت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے. وہ جس طرح ان کو بچت ہوگی، اب اے گریڈ ٹماٹر 100 روپے ہے، انہوں نے 50 والا یا 40 والا خریدنا ہے. اسی طرح پیاز بھی 80 گریڈ میں خریدیں گے. اس طرح گھی جو مارکیٹ میں بکتا نہیں ہے وہ خریدیں گے. پھر روٹی کی بات آتی ہے تو روٹی اس سے وہ بناتے ہیں کہ میدا یا میدا سے جڑی اور چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ میدے میں جا کے گلتا نہیں ہے، میدا اسے قبول نہیں کرتا، تو سلسل بیمار رہتا ہے میدا، جس کو ہارٹ اٹیک کا سبب گنا جا سکتا ہے. آئل کھائیں آپ، اوریجنل سرسوں کا تیل نکلوا کے کھائیں اگر صحت چاہیے تو. اوریجنل سرسوں کا تیل کھائیں، اوریجنل زیتون کا تیل کھائیں، نکلوا کے آپ پھل خریدیں، اسے صاف کریں اور نکلوائیں، جوڑیں. اب جانور بھی تو پالتے ہیں نا، جانوروں کو چارہ ڈالتے ہیں، کاٹتے ہیں، ان کی آندھی طوفان بارش کا خیال رکھتے ہیں، ان کی نگہداشت اچھے طریقے سے کرتے ہیں تاکہ گھی اور دودھ میسر آئے. تو غلہ آپ خریدیں، اناج خریدیں، سرسوں خریدیں، زیتون خریدیں، کنولا خریدیں، اسے صاف کریں، صاف کر کے کل اس کا تیل نکلوائیں، سالہ سالہ کھائیں. میں یقین اور دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا معدہ بھی بیمار نہیں ہوگا، جسمانی ساخت کہیں سے خراب نہیں ہوگی، اور آپ کو جسم کے کسی نقص کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، یہاں تک کہ ہارٹ اٹیک بھی آپ کو نہیں. اللہ کے امر کو کوئی نہیں ٹال سکتا. موت آنی ہے، انبیاء کو بھی موت آئی، اولیاء اعظام کو بھی موت آئی. موت تو آنی اٹل ہے، سب پہ آنی ہے. جو بھی مخلوق ہے اسے موت آنی ہے اور موت کا ذائقہ اس نے چکھنا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ چلتا چلتا بندہ گرا دھڑم سے ہارٹ اٹیک ہو گیا، اچانک جی اس کو خون شروع ہو گیا، جی اس کو جی ٹی بی ہو گئی ہے، پھیپھڑے اس کے خراب ہو گئے، اس کو جی دمہ ہو گیا ہے، اس کو ہیپاٹائٹس بی سی ہو گئی ہے جناب، اس کو فلانی مرض نے آپ پکڑا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. امراض تھوڑے تھوڑے کر کے پکڑ رہے ہوتے ہیں لیکن بندہ اسے فالو نہیں کر رہا ہوتا. بندہ اس مرض کی سن نہیں رہا ہوتا، کان نہیں کرتا اس طرف یہ کیا کہہ رہا ہے. اکثر دیکھا ہے کہ ہم معدے کو بہت زیادہ بھر لیتے ہیں، ایسا ٹاپک ہے، معدے کو بہت زیادہ بھر لیتے ہیں اور مختلف انواع و اقسام کی چیزیں بغیر ان کے مزاج کو سمجھے ایک دوسرے کے اوپر ڈال دیتے ہیں.
مثال کے طور پہ میں نے ایک کپ چائے پیا، چائے کس سے مرکب ہے؟ چائے میں کیا ہوتا ہے؟ نیکوٹین ہوتی ہے، کالی سیاہ پتی ہوتی ہے، اس میں پانی ہوتا ہے، اس میں جناب دودھ ہوتا ہے، اس میں جناب الائچی ہوتی ہے، اس میں سونف ہوتے ہیں، جو بھی اس کے ذائقے کو اچھا بنانے کے لیے آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں۔ تو چائے انسانی صحت کے لیے کبھی بھی اچھی نہیں ہے۔ اس کے اگر میں 100 چیزیں گنوں تو 100 میں سے 95 نقصان ہیں اور 5 چیزیں پیدا کی ہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں۔ سب سے بڑا نقص ہے اس کے پینے میں کہ یہ گرم خشک ہے۔ ہر وہ گرم چیز جس میں خشکی ہوتی ہے یہ معدے کو منجمد کرنے کے اثرات رکھتی ہے، قابض اثر ہوتا ہے اس کا۔ اور جس چیز میں نیکوٹین ہوتی ہے یہ تمباکو کے ہم پلہ چیز ہے چائے۔ تمباکو جس طرح قابض ہے، سگریٹ قابض ہے، حقہ قابض ہے، چائے بھی قابض ہے اسی طریقے سے۔ بکرات کہتا ہے کہ اگر خالص نیکوٹین 3 گرام سے 5 گرام ایک صحت مند تندرست گھوڑے کو کھلا دی جائے وہ 10 سے 15 منٹ میں سے مر جاتا ہے۔ تو ہم 8-10 کپ چائے پی لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، نہیں، ہمارا جسم اندر سے کھر رہا ہوتا ہے، اسے گھاؤ ہو رہے ہوتے ہیں، اسے زخم ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی جگر کا بن گیا، کبھی معدے کا بن گیا، کبھی انتڑیوں کا بن گیا، کبھی گردوں کا بن گیا، کبھی جناب پھیپھڑوں کا بن گیا، کبھی کسی چیز کا بن گیا، کبھی کسی چیز کا بن گیا۔ تو ہم لوگ اپنے اعضاء کی طرف ان کی چیخوں پکار سن نہیں رہے ہوتے، اس وجہ سے یہ خرابی انتہا کو پہنچتی ہے اور ایک ایسا موڑ آتا ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا علاج نہیں، اب اس نے مرنا ہے۔ تو حیضہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب ایک چیز کھائی یا پی وہ ہضم نہ ہوئی تھی، اس کی مخالف مزاج کی چیز پھر کھا لی۔ جیسے مثال دی میں نے آپ کو، چائے میں نے پی، چائے پی کے اوپر سے میں نے لسی کا ایک گلاس پی لیا، چائے پی کے اوپر سے کیا پیا؟ لسی کا گلاس۔ اب چائے کا مزاج گرم خشک ہے جس طریقے سے میں عرض کر چکا ہوں، جبکہ لسی سرد تر ہے۔ یہ جب آپ نے پی اوپر سے تو اس سے آپ کی جو تیزابی مواد ہے، ریاحی مواد جسے کہتے ہیں، وہ گولوں کی شکل بن گیا۔ جب بڑے بڑے بنٹے ہوتے ہیں، بڑے بڑے لڈو ہوتے ہیں، اخروٹ کی شکل کے وہ گولے بن گئے، اور ان گولوں نے آپ کی آنتڑیوں کو پھیلانا شروع کر دیا، یعنی ان پہ دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ وہ دباؤ حیضے کا سبب بنا۔ سب سے پہلی علامت جس میں پائی جاتی ہے کہ آپ کو بے چینی ہوتی ہے، سینے میں جلن شروع ہو جاتی ہے، اور ریاحی مواد باہر نہیں نکلتا، باہر نہیں نکلتی، اس کا اخراج بند ہو جاتا ہے، ہاں وہ بذریعہ مقد ہو یا وہ بذریعہ منہ ہو، دونوں طرف سے بند ہو جاتا ہے۔ اب پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، آنتڑیاں پھولنی شروع ہو جاتی ہیں اور تکلیف بڑھتی جاتی ہے، پلس ریٹ یعنی دل کی دھڑکن بڑھتی چلی جاتی ہے، اور آپ کا جو دباؤ ہے حیضے کا وہ دباؤ دل کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ سینے میں جلن ہے اور یہاں پہ اس پستان کے نیچے مجھے درد ہو رہی ہے، یہ درد محسوس ہو رہی ہے، کاندھے میں کھچاؤ محسوس ہو رہا ہے، اس کی پشت میں محسوس ہو رہا ہے، یہ مختلف علامات ہیں جن کا ادراک ضروری ہوتا ہے، جو کہ نہیں ہوتا۔ اور ایک وقت آتا ہے جب حیضے کا علاج مکمل نہ ہو پا رہا ہو یا ریاحی مواد نہ نکل رہا ہو، الٹیاں نہ آ رہی ہوں، پیچس نہ آ رہے ہوں، یہ دوسری قسم کی ہے جو میں آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ حیضہ شروع ہو جائے، حیضہ ہو جائے تو الٹیاں ہوں تو کیا کرنا ہے، پیچس ہے تو کیا کرنا ہے، اور دونوں صورتیں نہ ہو تو گم حیضہ ہو تو یقینی طور پہ یہ ہارٹ اٹیک کا پیشہ ہے، ہارٹ اٹیک کا سبب بنے گا۔ اور جب ہارٹ اٹیک کا سبب بنے گا تو اس میں 1 یا 2 نسیں بند ہو سکتی ہیں اکٹھی۔ جب بند ہوگی تو آپ کے بھاگم بھاگ میں اس ڈاکٹر کے پاس، اس ڈاکٹر کے بعد جا، وہ فلانی پھکی کا، فلانی چورن کا، فلانی ٹیبلٹ کا۔ ہمارا معاشرہ ٹپس پہ چل رہا ہے، دوائی پہ نہیں چل رہا ہے، علاج پہ نہیں چل رہا ہے، ٹپس پہ چل رہا ہے، اور جب ٹپس پہ چل رہا ہے تو ٹپس تقریباً میرے خیال کے مطابق وہ ناقص ہی ہوتی ہے، وہ کامل نہیں ہوتی۔ تو چینل کو اپنائیں جی، چینل پہ آپ کو روزمرہ کی زندگی کی
گزارنے کے طور طریقے اچھے ملیں گے، اور وہ فوائد یا وہ فائدے والی چیزیں باتیں ملیں گی جو کہ پہلے کسی نے آپ کو نہیں بتائی ہوں گی، اور آپ کی زندگی آسان 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 تر ہو جائے گی۔ جزاک اللہ۔